बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जुमे का ये दूसरा वीलॉग 16 मई का दिन है। जल्दी से अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं। 48 से 72 घंटे तहरीक इंसाफ ने अल्टीमेटम देकर एक बड़ी तहरीक का ऐलान करना है और इसके साथ साथ इमरान खान के 650 दिन जेल में मुकम्मल। बैरिस्टर गौर ने आज खान को सिस्टम का वालिद करार दिया, हुकूमती दावतनामों का जवाब भी दिया और हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने का ऐलान। नया मंसूबे के दो बड़े मामलात, जंग के दिनों में अफ़गानिस्तान की एंट्री और इसके साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान के तनाज़े में अहम शख्सियत का भारत का दौरा। चीन ने J-10C के आज तस्वीर में भारतीय राफेल जो गिरे उसकी तस्वीर भी छाप दी। इजहार तशक्कुर भी मनाया जा रहा है, मिलिट्री क़यादत भी शिरकत कर रही है। और अमरीकी ऐवानों में शहबाज शरीफ जाली वज़ीर-ए-आज़म के चर्चे और मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले से पहले बेंच के ख़िलाफ़ एक अहम दरख्वास्त भी जमा होगी। ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा तौर पर साहबजादा हामिद रज़ा, असद कैसर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उमर यूब, सलमान रकम राजा, इस सारे इकट्ठे हैं कि 48 से 72 घंटे में एहतजाजी तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं। कल इनकी बहुत बड़ी बैठक हुई खान की रिहाई पर। उसके बाद जो लाए अमल है उसे अभी तक खुफिया रखा जा रहा है। तहरीक इंसाफ में अब इस दफ़ा बड़े डायलॉग और बयानात नहीं दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल अंदाज में ग्राउंड पर काम करके दिखाया जाएगा। क्योंकि उन्हें लगता है जो पहले बड़े बड़े बयानात दिए, वर्कर्स की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर वो सब कुछ ना हो तो वर्कर्स मायूस होते हैं। तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं इस दफ़ा बड़ा टोन डाउन करके। जमात के अंदर पहले इन्होंने इख्तलाफात ख़त्म किए हैं, गिले शिकवे ख़त्म किए हैं, पार्टी की सफ़ों को दुरुस्त किया, काफ़ी कुछ हुआ है। चारों सूबों के सदूर के इजलास हुआ है, उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा के रीजन्स हैं उनका भी बड़ा अहम इजलास था। जो कल के फ़ैसले थे वो सामने रख के अब रीजन्स को एतमाद में लिया गया और तमाम लोगों की ज़बान पर इस दफ़ा एक ही मुतालबा है और एक ही फ़ैसला है कि खान की रिहाई के लिए अब हमें वाहिद हल एहतजाज की तरफ जाना है। और ये फस्ताइयत चूँकि किसी सूरत काम नहीं हो रही। पंजाब के हालात आप देखें ज़रा। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा और उस नारे पर पाबंदी लगा के लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ और पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज़ और खोखर साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात हो गए। अब आप हालात बताएं कि ऑप्शन बचती क्या है। तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरा वादा है कि वो इन्फॉर्मेशन अभी कबल अज़ वक्त है, वो ख़ुद बताएं आपको तो ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस दफ़ा तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगी क्योंकि अवाम का दबाव बढ़ गया और उसकी वजह भी है। इमरान खान की आखिरी तस्वीर 16 मई 2024 को स्क्रीन पर लोगों ने देखी थी, सुप्रीम कोर्ट पेशी में, वो जो नीले रंग की शर्ट थी। अब वो वायरल हुई थी, इस वक्त आपको याद होगा। लोग दीवाना वार, वालिहाना वार उस तरह की शर्टें पहनते रहे, एक चर्चा। वो तस्वीर अवाम को जगाई रखा, उसने ज़िंदगी दी दोबारा। लोग खान को देखने के लिए बेताब हैं। ऐसे में खान के बेटों का इंटरव्यू आया, उस जोश वलवले में मज़ीद इजाफा हो चुका है। और देखें, लोग सोचते हैं कि वो कब इमरान खान को, हर जगह यही बात होती है इमरान खान की रिहाई कब होगी, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान के हालात उनसे जुड़े हुए हैं। जिस बंदे से आप बात करें वो इमरान खान की रिहाई पे बात करता है, क्योंकि वो पाकिस्तान के वाहिद रहनुमा है जो पाकिस्तान की बका की जंग जब चल रही थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो लोगों के ज़हन में इमरान खान की रिहाई थी और लोग इमरान खान के महफूज रखने की दुआएं मांग रहे थे और इमरान खान को जेल से निकालने का मुतालबा कर रहे थे। वो एमल वली जो अवामी नेशनल पार्टी का, वो कह रहा था गर्मियाँ हो, सर्दियाँ हो, बहार हो, ख़ज़ां हो, जंग हो, अमन हो, हर जगह इमरान खान की रिहाई का मुतालबा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की अवाम के सामने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मुतालबा है, वो इमरान खान की रिहाई। वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते। लोग समझते हैं कि इमरान खान रिहा हुए तो सियासी मामलात भी ठीक हो जाएंगे, मुआशी मामलात भी ठीक हो जाएंगे, ये जो दूरियां हैं ये भी बड़ी ख़त्म हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो सकता है। इमरान खान के लिए आयन और कानून और इंसाफ बिलाशुबा अहम है, लेकिन कौम के लिए इमरान खान की रिहाई, तो यही वो मामलात है। अब तहरीक इंसाफ की मीटिंग्स में यही मामला तैयार है। अब तहरीक इंसाफ को देखिए, जो हुकूमत बुला रही है मुज़ाकरात और मीटिंग में, साफ साफ इनकार कर दिया गया। एक तो इमरान खान का हुक्म भी है, बैरिस्टर गौर ने कहा कि आप वालिद को जेल में रख के बच्चों से कहें आओ फंक्शन पर, तो वो जाएंगे। अब इन्हें चूँकि समझ आ चुकी है कि ये मुज़ाकरात की बत्ती के पीछे लगाया जाता है। पार्टी की तरफ से जो वाज़ेह फ़ैसला आ रहा है कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के टाइम ज़ाया किया जा रहा है और तमाम सदूर, तमाम लोग मिल के फ़ैसला करेंगे एहतजाज लाजमी करना है। 650 दिन इमरान खान को हो चुके हैं और ये जो गर्मियाँ शुरू हुई हैं, बड़ी शिद्दत की गर्मी है। अडयाला जेल में जिस जगह खान कैद है, पिछले साल मैंने एक वीडियो में मंजर कशी की थी, अगर आपको याद हो, पड़ी होगी वो शायद टिकटॉक वगैरह कहीं में, आप ज़रा वो देखें कि जो लोग दूसरी तरफ इमरान खान के नाम पे असेंबलियों में, एयर कंडीशन कमरों में, गाड़ियों में बैठते हैं, अब उन पे सब फ़र्ज़ है कि वो तन मन धन से पुरअमन अंदाज की बाजी लगा के अपनी इमरान खान की रिहाई मुमकिन कराएं। और हमारे सामने देखें, दुनिया की कौमों की मिसाल है। हर किस्म का जबर था, जुल्म था, हुकूमतें थी, लेकिन अवाम जब पुरअमन हकूक़ के लिए अपनी पुरअमन अंदाज से खड़ी हुई तो जबर की हुकूमतें ख़त्म हुई। बड़े बड़े ज़ालिम जाबिर भाग गए। श्रीलंका उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, राजा पाक से 2 करोड़ की आबादी थी, दिवालिया होने के बावजूद भी आज उनकी मुआशी तरक्की आपके सामने। शाम देख लें, इसी तरह 2 करोड़ की आबादी, बशार अल असद 24 साल इक़्तिदार में जान छोड़ गया। बांग्लादेश आपके सामने,
ہمارے جیسا ملک، ہمارے جیسے لوگ پرامن انداز میں نکلے، افغانستان دیکھ لیں، ان چھوٹے ممالک کی تو اگر آبادی کو اکٹھا کریں تو وہ پاکستان کا 5% بھی نہیں بنتا، 10% بھی نہیں بنتا. لیکن اسی لیے پاکستان کی عوام کو اب جہاں دیکھیں ایک طرف اشارے مل رہے ہیں دنیا سے بھی، بڑی بڑی انشاءاللہ پیش رفت آپ کو نظر آئیں گی. امریکہ میں جہاں ان کی ساری قیادت کے معاملات طے ہوتے ہیں، وہاں شہباز شریف کو جعلی وزیر اعظم مانا جاتا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آج بریفنگ میں وہ جلیل آفریدی صاحب سوال پوچھ رہے تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ ایک جعلی وزیر اعظم ہے، تو کسی نے منع نہیں کیا. انہیں پتہ الیکشن رگڈ ہے، دھاندلی ہے. خود امریکہ میں بائی پارٹیزن کی ایک پوری قرارداد موجود ہے الیکشن پر. ابھی وہاں سے بل بھی آنے ہیں، پھر معاشی مسائل بھی ہیں، تو ان لوازمات سارے پورے ہیں تحریک انصاف کے لیے. یہ صرف ہمت کریں. ابھی تو خان کے بیٹوں نے دیکھیں انشاءاللہ دنیا کے فورم پر رابطے کرنا شروع کریں. یہ جو پریشر ڈیولپ ہوگا یہاں سے قوم کو، یہ جو قومی یکجہتی کی ہم بات کرتے ہیں نا، جس کا مظاہرہ آپ نے ابھی فی الحال تو دیکھا ہے، علیمہ خان نے جو لائے عمل دیتے ہوئے بات کی تھی کہ قوم جس دن تہیہ کرے گی کہ نکلنا ہے ہم نے پرامن انداز میں خان کا معاملہ حل، تو وہ انشاءاللہ ہوگا. اب آپ کو اب ہندوستان پاکستان کی ڈیولپمنٹس میں کچھ بڑی خطرناک اور تشویشناک چیزیں آئی ہیں. اب تو دیکھیں ہم لوگوں نے بڑا جشن بھی منا لیا فتح کا، شکر بھی ادا کر دیا ہے، اور شہباز شریف وغیرہ نے تو اپنے تھوبڑے بھی ٹھوک دیے ہیں، وہ بھی شوق پورا کر لیا. مریم نواز نے آپریشن بنیان المرصوص پہ اپنے کریڈٹ بھی خود بھی لے لیا، باؤ جی کو بھی دے دیا. لیکن اصل معاملے کی طرف آپ آنا ہوگا کہ بھارتی وزیر دفاع دعویٰ کر رہا ہے کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، یہ ٹریلر تھا، اصل وقت پہ ہم تصویر دکھائیں گے. تو ایک طرف تو وہ دیکھیں جنگی تیاریاں کر رہے ہیں، خفیہ امداد کٹھی کر رہے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، یاد رکھیں. دوسرا جو معاشی اور خارجہ پالیسی پر وہ اس وقت واردات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہمیں سوچنا ہے معاشی اعتبار سے. یہ جو پانی کا معاملہ ہے، دیکھیں اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے، لیکن اب معاملہ اہم اس لیے ہوا ہے کہ اپڈیٹس ہوئی ہیں. معیشت کا 45% اکانومی کا ستون ہے زراعت. اب یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ پانی پہ. دیکھیں 90% پانی. اب پانی آتا کہاں سے ہے؟ دریائے سندھ سے. دریائے سندھ پہ کیا ہوا؟ انہوں نے روک لیا. دریائے چناب پر سندھ سے ہندوستان کی جو رمبیر نہر ہے اس کی لمبائی کو دگنا کر دیا گیا ہے، اور 5 مقامات پر ڈیمز کی تعمیر ہوگی. یعنی پاکستان کے حصے کا پانی وہ اپنی شمالی ریاستوں میں بانٹ رہے ہیں. اب یہ کام وہ کر بھی جنگی بنیادوں پر ہے. اس سے تو دیکھیں ایک تو ہماری تقریباً 40 ارب کی زرعی ترقی ہے، زرعی مصنوعات ہیں. دوسرا توانائی کے منصوبے ہیں جو مہینوں کے، سالوں کے نہیں، دہائیوں کے منصوبے ہیں، کیونکہ پانی سے آپ کو پتہ ہے بجلی کی پیداوار سب سے سستا ترین طریقہ یہی ہے. اب ایک طرف ہماری توانائی کی لاگت، پانی سے بجلی بنانے کی صلاحیت جو بلا شبہ فی الحال بہتر نہیں ہے، لیکن یہ پانی رک گیا تو اگلے آنے والے 10 سالوں میں آپ بھول جائیں بالکل. اگلی دہائیوں میں جو نقصانات ہوں گے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ میں پہلے کافی دفعہ بتا چکا ہوں. ابھی بھی ہم جو انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈر سے بجلی لے رہے ہیں وہ کتنی مہنگی ہے، اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ ایئر فورس نے ہندوستان کو نقصان پہنچایا، ان کے جہاز تباہ کیے، انہیں $900 ملین کا نقصان ہوا، اس میں کوئی شک نہیں. وہ لیکن اس وقت لمبی ریس پہ نظر رکھ کے لمبی ریس کا گھوڑا بننا چاہ رہے ہیں. اس کا کاؤنٹر پاکستان کو کرنا ہوگا فل فور. اور یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ اس سے ہمارے معاشی حالات انتہائی ابتر ہو جائیں گے. ابھی مہنگائی کا تیسرے ہفتے میں دیکھیں اضافہ ہوا ہے، قرضوں کی شرح آپ کے سامنے ہے، قرضوں کی واپسی آپ کے سامنے ہے. جو اب دوسرا خارجہ پالیسی پہ مسئلہ جا رہا ہے جو کہ بہت بڑا اور خطرناک معاملہ ہندوستان نے کیا، وہ افغانستان ایران کے ساتھ ٹرائکا بنا رہے ہیں. افغانستان کی حکومت کے نائب وزیر داخلہ ابراہیم صدر، وہ ہندوستان پاکستان کی کشیدگی کے دوران خفیہ انہوں نے دورہ کیا ہے وہاں. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ ملا ہیبت اللہ کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، اسٹریٹجک سیکورٹی امور کو بھی جانتے ہیں. اور یہ دورہ اس وقت ہوا جب آپ کو پتہ ہے پہلگام پر یہ جنگ کا معاملہ شروع ہو چکا تھا. یہ گارڈین نے BBC نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ خفیہ دورہ جسے پس پردہ انہوں نے راستہ کھولا ایک ایسے موقع پر جہاں پاکستان ہندوستان کے تعلقات کشیدہ ہیں. جے شنکر وزیر خارجہ امیر خان متقی سے پہلے بات کر چکا تھا. ہندوستان کا آپ کو پتہ ہے وفد بھی وہاں گیا. یہ وزیر داخلہ ابراہیم صدر کا یہ دورہ اس لیے اہم ہے کہ یہ بڑا سخت گیر فوجی کمانڈر بھی رہ چکا ہے. امریکہ نے اس کے سر پر بہت بڑی قیمت بھی رکھی تھی، اور اس کے تعلقات ہیں ایران کے پاسداران انقلاب کے ساتھ. یہ ذرا ذہن میں رکھیں. اور باقاعدہ سے سپورٹ ملتی رہی، ٹریننگ ملتی رہی. اب امریکہ نے ان کا تعلق تو ثابت نہیں کر سکے، لیکن یہ جو ٹرائکا بن رہا ہے یہ افغانستان، ہندوستان اور ایران، اس میں ان کی سفارتکاری میں ان کے خارجہ سیکرٹری 27 اپریل کو کابل کا دورہ کر چکے ہیں. اور یہ بڑے محتاط انداز میں افغان حکومت نے پہلگام حملے کی مذمت بھی کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اس کے بعد دیکھیں جنوری کے مہینے میں افغان حکومت کے جو قائم مقام وزیر خارجہ ہے، یہ ہندوستان کے نائب وزیر خارجہ وکرم مصری سے مل چکا ہے، جس نے ابھی حالیہ دنوں میں بریفنگ میں آپ کو نظر آیا وکرم مصری. اب 2021 سے جب اشرف غنی کی حکومت ختم ہوئی تھی تو ان کے رابطے اس وقت سے شروع ہو چکے تھے. اور اب جو اس میں سب سے بڑا معاملہ یہ معاشی مدد، یہ 100 کروڑ ان کو دے رہے ہیں اس وقت. ابھی بھی 80% جو واگا بارڈر کراسنگ بند ہونے سے سامان آتا تھا یہ بھی افغانستان کے راستے سے.
تو یہ جو منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہندوستان کی تمام پراکسیز کو بلوچستان سمیت ایکٹیو کریں، افغانستان کو مالی امداد دیں، معاشی تعلقات بڑھائیں، تجارتی تعلقات بڑھائیں. ابھی چار بہار بندرگاہ ایران کی جو وسطی ایشیا کی تجارتی تعلقات میں اضافہ کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں بھی ہندوستان شامل ہو چکا ہے. اور پاکستان ہندوستان کے تعلقات آپ کو پتہ ہے دھمکیاں دی گئیں کہ وہاں کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے. پھر جعفر ایکسپریس کے معاملے پر بھی ہوا، پھر یہاں سے وفد جا کے بھی ان کو بتا کے آیا. اور سب سے اس میں خطرناک معاملہ جو افغان باشندوں کی بے دخلی ہے، 20 لاکھ لوگوں کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے، اس میں تقریباً 700-800 خاندان روزانہ افغانستان بھیجے جا رہے ہیں. ابھی بھی کوئی 35 لاکھ کے قریب افغان شہری جو ہیں پاکستان میں موجود ہیں، اور ان میں 7-8 لاکھ تو وہ ہیں جو 2021 کے بعد آئے ہیں. تو ان کو نکالنے کا سلسلہ ہے، یہ بہت بڑی تلخی افغان حکومت میں ہے. اور ہندوستان کیا کر رہا ہے، وہ ان لوگوں کو بسانے کے لیے مالی امداد دے رہا ہے، خاطر خواہ اقدامات کر رہا ہے، خیمے اور یہ سارا کچھ کرے گا، وہ اسے کیش کر رہے ہیں. اب آپ سوچیں یہاں سے نکالے جا رہے ہیں، وہاں سے مدد ملی تو کس طرف جائیں گے وہ. تو اس لیے انہیں خارجہ پالیسی کو افغانستان ایران کے معاملات کو بہتر کرنا ہوگا، اور بہت جلدی کرنا ہوگا جنگی حالات میں. اس کے علاوہ عدلیہ کے حوالے سے بھی کچھ اہم خبریں. ایک تو مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے، وہ نظر ثانی کی جو درخواست کی سماعت کرنے والا آئینی بینچ ہے، اس پہ اعتراض کی تحریری درخواست سنی اتحاد نے جمع کروا دی ہے. اور 19 مئی سے 11 ججز کے جو بینچ بنائے گئے ہیں، سنگل بینچ میں 11 جج اویلیبل ہوں گے. محسن اخترکیانی کو کسی بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے. اور چیف جسٹس سرفراز ڈوگر محمد آصف کے ساتھ اسی خصوصی بینچ نمبر 1 میں جو خان کے کیسز سن رہا ہے. باقی طارق محمود جہانگیری ہیں، ان کے ساتھ سمن رفعت ہیں. تیسرے بینچ میں بابر ستار ہیں، اس کے سردار اعجاز حق ہیں. 14 میں ارباب میں محمد طاہر ہیں اور جسٹس انعام. 5ویں میں خادم حسین سمرو ہیں اور محمد اعظم خان. یہ ذرا بینچ تھوڑا آپ کو پتہ ہے. 6 میں اعظم خان کے ساتھ نام ناز. اب یہ جو اسپیشل بینچ کی ٹیکس کے معاملات وہ الگ کیے گئے، لیکن یہ بینچ بنانے کا مقصد کیونکہ خان کے اگلے ہفتے القادر ٹرسٹ کا کیس ہے جو کہ بینچ نمبر 1 میں ہے. اب اس دوران دہشت گردی کے جو معاملات ہیں، جس میں تیزی لا کے ہفتے میں 4 دن کیسز سننے کا جلدی کرنا ہے معاملہ، ابھی اس میں بھی دیکھیں 20 مئی تک وہ ملتوی ہوئے ہیں. لیکن ان کی کوشش ہے کہ ان معاملات کو اتنا تیز کیا جائے کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ خاص طور پر پنجاب میں ہے، ان لوگوں کو فی الفور یہاں سے نہ اہل کیا جائے. یہ میں آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں، اور کچھ لوگوں سے میری بات چیت بھی ہوئی ہے. اور یہ بلیک میلنگ کا طریقہ ہے، کیونکہ خطرہ انہیں یہ جو تحریک کا معاملہ ہے خیبر پختونخوا سے اتنا نہیں ہے کہ یار وہاں سے تو ظاہر اٹھے گی تحریک. اب یہاں علی امین گنڈا پور صاحب کا بڑا اہم کردار ہونے جا رہا ہے، کیونکہ لاجسٹکس پرووائڈ کرنے ہیں. اور جنید اکبر آپ کو پتہ ہے مزاحمتی تحریک چلائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ باقی چاروں صوبوں سے ان کے 4 جو صدور ہیں، وہ چاروں کے چاروں یکجاں اور تگڑے بندے ہیں. عالیہ حمزہ پنجاب میں ہے، سالار کاکڑ کی واپسی بلوچستان میں ہو چکی ہے. کے پی میں آپ کو پتہ ہے ان کے پاس جنید اکبر ہیں. اور اس کے بعد یہ سارے معاملات ان کے آٹومیٹیکلی بنتے ہیں. بلوچستان، کے پی، پنجاب اور سندھ میں علیم عادل شیخ اور یہ لوگ ہیں. یہ سارے مل کے جب اکٹھے ہو کر اس تحریک کو چلائیں گے تو لازمی سی بات ہے عوام تو آپ کو پتہ ہے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، لوازمات سارے پورے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس راستہ بچے گا نہیں عوام کا معاملہ دیکھ کے پرامن انداز میں. انہیں اس معاملے کو حل کرنا پڑے گا ٹیبل پہ. اور ٹیبل پہ جب معاملات آئیں گے تو پھر اس وقت یہ فیصلہ ہوگا کہ شرائط اس دفعہ کیا ہوگی. کہ شرائط میں ایک بدلاؤ ضرور آئے گا. انشاءاللہ کوشش ہوگی گیسٹ میرے ساتھ ہوں گے تحریک انصاف کے اگلے اس انٹرویو میں، اس میں آپ ان کی باتیں سنیے گا غور سے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.